حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اے اللہ دیدار بھی عطا فرما دے، رب ارنی انظر الیک۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اے اللہ خطاب کر رہا ہے، سامنے آ جانا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ اسے برداشت کر جائے تو پھر سوچنا کہ تم ہمیں بھی دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ پر، وہ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی ذات باری تعالیٰ کے بالواسطہ مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی، نوٹ کیجئے، انڈائریکٹ تجلی پہاڑ پر ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، لیکن اس پر بھی خر موسیٰ صعقا۔ تو جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تاثیر کلام باری تعالیٰ کی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فاش گویم آنچ در دل مسمر است، این کتابیں نیست چیز دیگر است، مثل حق بنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کے بعد کا ایک شعر جو ہے وہ انقلاب کے فلسفے کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ناؤ ہی از اے چینج پرسن، اس کا فکر بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، فلسفہ بدل گیا، ویلیوز بدل گئی۔ پہلی زندگی سب سے زیادہ پیاری شے تھی، اب موت محبوب تر ہو گئی۔ نشان مرد مومن بات ہوا جو مر گئے تبسم ربیوس۔ یہ اندر کا انقلاب ہوتا ہے جو پھر باہر عالمی انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر کا انقلاب برپا کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مرتبہ قرآن میں یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، چوں بجاں در رفت، حضور نے ٹھوک ٹھوک کر قرآن ان کے اندر اتارا ہے، اور پھر ان کے اندر انقلاب آیا ہے، وہ بدل گئے۔ اور یہی انقلاب کسی عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اب میں کیا عرض کروں کہ اس سے زیادہ میں پورے اعتماد کے ساتھ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میں نے کسی اور شخص کی اندر عظمت قرآن کا یہ انکشاف نہیں دیکھا، بڑے سے بڑے عالم کے ہاں نہیں دیکھا۔ علماء کا تو اکثر و بیشتر قرآن مجید سے التفات ہے ہی نہیں، ان کا التفات فقہ سے ہے، ساری بحث فقہ سے ہے، یا اہل حدیث علماء ایک قدم آگے بڑھ گئے، حدیث پر آگے، بس قرآن نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آئیے نمبر 3، داعی الی القرآن ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے جو مرثیے کہے ہیں علامہ اقبال نے اس امت مسلمہ کے زوال کا اصل سبب کیا ہے؟ میں نے 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب میرے بڑے بھائی نے مجھے بانگ درا لا کر دی تھی، 10-11 برس کی عمر۔ جواب شکوہ کا یہ شعر کہیں میری تحت الشعور کے اندر جا کر وہ اس طرح چپک گیا کہ اس نے میری زندگی کو قرآن کی طرف موڑ دیا۔ جواب شکوہ میں علامہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اصل سبب کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینا۔ اور پھر جب میں نے بہت دنوں کے بعد پھر علامہ اقبال کا فارسی کلام پڑھا ہے تو یہ شعر تو بڑا سادہ ہے اردو کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں جس شان سے انہوں نے کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی،
اے امت مسلمہ تو ذلیل و خوار جو ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے باعث ہوئی. شکوہ سنجے گردش دورہ شدی. یہ گردش افلاک اور گردش دوراں اور زمانے کی چکر، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہیں. تمہارے اپنے کرتوت ہیں. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. قرآن تمہارا امام نہیں رہا. قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے اب نور ہے نہ ہدایت ہے. تو فرمایا خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. اے جو شبنم بر زمین افتدئی، اے وہ قوم جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے. صبح گھاس کے اوپر شبنم ہوتی ہے اور آپ سیر کرنے جاتے ہیں تو جوتے اتار کر اس پر چلتے ہیں. شبنم کے قطرے آپ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹتے ہیں، اس سے جو ایک خنکی محسوس ہوتی ہے. اے تو شبنم بر زمین افتدئی، آج اقوام عالم تمہیں روند رہی ہیں، تم شبنم کے مانند زمین پر گرے ہوئے ہو، پڑے ہوئے ہو. در بغل داری کتاب زندگی، اے قوم تیرے بغل میں اب بھی وہ کتاب زندہ موجود ہے. اس کا بھی در حقیقت میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو نقشہ میرے سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا تھا، لیکن جب فرعون کے دربار میں تاجروں وہ جو جادوگر تھے ان سے مقابلہ ہوا، انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. خیفتم موسیٰ، موسیٰ کو خوف ہو گیا، کیونکہ یہی میرا معجزہ تھا کہ میرا عصا سانپ بن جاتا. ان کی چھڑیاں بھی سانپ بن گئی، ان کی رسیاں پھینکی ہوئی سانپ بن گئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ. ہم نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ، بَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینک کے دیکھو تو صحیح. جب اس کو پھینکا تو وہ جو سانپ اژدہا بنا وہ سارے ان سانپوں کو ہڑپ کر گیا. اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے وہ جادوگر فوراً ایمان لے آئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نیز چیزیں دیگرست، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنے فن کی انتہا کو جانتا ہے. ایک فزسسٹ جانتا ہے کہ فزکس آج کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. میڈیسن اور جو بھی ماہر ڈاکٹر جانتا ہے میڈیسن کیا کچھ کر سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. جادوگر بھی سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، اٹس سم تھنگ ایلس. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. آمنا برب موسیٰ وہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ. اسی طرح اقبال کہہ رہا تمہارے بغل میں تو عصائے موسوی، اس سے بڑھ کر تمہارے بغل میں یہ کتاب موجود ہے. اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی، تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. یہ عصائے موسوی سے 1000 گنا بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ عصائے موسیٰ معجزہ تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، ورنہ اس کے بعد لکڑی ہے اور کچھ نہیں. کہتے ہیں وہ جو صندوق سکینہ ہے، جو آج یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں یقین ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگوں کے اندر اور کوئی ہے تہ خانے، ان میں وہ صندوق سکینہ موجود ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. اس میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود ہیں، اس میں عصائے موسیٰ بھی موجود ہے. لیکن وہ برآمد بھی ہو جائے تو ایک لکڑی ہوگا اور کیا ہوگا. یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو میرے ہاتھ میں بھی ہے تو معجزہ ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے تو معجزہ ہے. یہ دوسری بات کہ ہمیں اس کی قدر نہیں، اسے پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں. اس پر اگر میرا دل اور میری روح رقص میں آئے. اقبال نے کیا پیارا شعر کہا ہے، ایک رقص ہوتا ہے رقص تن در گردش آرا خاک را. یہ جو جسمانی رقص ہے کوئی عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہا ہے، یہ صرف خاک کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، ہمارا جو خاکی وجود ہے، حیوانی وجود. رقص جان برہم زند افلاک را، جان کا روح کا رقص جب ہوتا ہے تو وہ افلاک کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ پیدا ہو جاتی ہے، انقلاب آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے سمجھیے کہ موسیٰ کا عصا تو معجزہ تھا موسیٰ کے ہاتھ میں، اور یہ چونکہ حضور کی نبوت دائمی تھی تا قیام قیامت، لہذا آپ کا معجزہ یہ دائم ہے تا قیام قیامت. پھر دیکھیے اقبال نے جو مرثیے کہے،
بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسی نے وہ آساں بمیری. اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تمہیں تو قرآن سے بس اتنا سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظر میں کوئی شخص ہو تو یاسین سنا دو تاکہ جان جلدی سے نکل جائے، آسانی سے نکل جائے. بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. جو نسخہ حیات بن کر آیا تھا، جو زندگی کے لیے رہنمائی دینے آیا تھا، وہ اسے آسانی سے جان نکالنے کا نسخہ بنا لیا گیا. اور کس قدر کہتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب. قرآن کا حامل ہو اور اس میں طلب نہ ہو، وہ میدان میں نہ آئے، باطل کو نہ للکارے. العجب ثم العجب ثم العجب. کتنی تعجب کی بات ہے. اسی قرآن نے صحابہ کرام کے جسموں میں بجلی بھر دی تھی. بجلی کیا بنا دیا تھا، کہاں سے کہاں بدلا تھا. دیوانہ وار ہر شے، تن من دھن جو قربان کر رہے تھے، وہ موٹیویشن کہاں سے ملی تھی؟ چوں بجاں در رفت، جب قرآن ان کے باطن میں اتر گیا تھا. صاحب قرآن و بے ذوق طلب. العجب ثم العجب ثم العجب. ایک جگہ فرماتے ہیں، بڑا تلخ انداز ہے، پیشما یک عالم فرسود است، امت اندر خاک او آسودہ است. میں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک فرسودہ بڑا پرانا دقیانوسی سا عالم ہے، اور امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ اس کی خاک کے اندر ہی بہت خوش ہے، پڑی ہوئی ہے، خاک کے اندر رل رہی ہے. اقوام عالم ان پر چہل قدمی کر رہے ہیں، ان کے حصے بکھرے کر رہے ہیں. نوٹ کیجیے یہ شاعری کب کی ہے؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب پورا عالم اسلام دجیاں بکھیر کر اور اقوام مغرب نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا. دی گریٹ آٹومان امپائر، جن کے پاس 400 سال تک آپ کو معلوم ہے کہ خلافت بھی وہی رہی ہے. جب وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، عراق انگریزوں کو مل گیا، مصر انگریزوں کو مل گیا، شام فرانسیسیوں کو دے دو، الجزائر فرانسیسیوں کو دے دو، لیبیا اطالویوں کو دے دو، موراکو یہ ہسپانویوں کو دے دو. یہ جو حصے بکھرے ہوئے اس وقت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نا، پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک او آسودہ است. مست ہے، خاک کے اندر اڑ رہے ہیں، مست ہے، انہیں احساس نہیں، احساس ضیاء نہیں ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک او آسودہ است. رفت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. کس قدر تلخ ہے. وہ کردوں کے اندر جو سوز تھا، صلاح الدین ایوبی نے جس کی بنا پر واگزار کر آیا تھا اور واپس لیا تھا یروشلم کروسیڈرز سے، کیا آپ کردوں کے اندر وہ خون میں وہ جوش نہیں رہا؟ کیا ہوا؟ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد. پھر تاتاری وہی میں سے تھے نا، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی. پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ، جس کی یہ باقیات و صالحات کہہ لیجئے. یہ کوسوو جو ہے کیا تھا، بوسنیا کیا تھا، یہ پورا ایسٹرن یورپ جو ہے ترکوں کے قبضے میں تھا. اسی دور کے یہ آثار باقیات ہیں. تو صورتحال کیا ہے؟ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ ظاہر بات ہے مسلمان مر گیا ہے. اس لیے کہ آپ مردہ گھوڑے کو اگر چابک لگائیں، اٹس نو یوز ہپنگ دی ڈیڈ ہارس، کہاوت ہے، ہو مر گئی. اب قرآن کا بھی اثر نہیں ہو رہا اس پر. ہاں، قرات کی محفلیں ہوں گی، اپنے فن کا مظاہرہ ہوگا. قرآن کے لیے بھی یہ کام رہ گئے. 40 من کا سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن آپ بنا دیں گے، کیا حاصل ہے اس کا؟ وہ جو صرف ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا قرآن تھا، وہ جو کپڑوں کی دھجیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، کسی صحابی کے پاس پورا قرآن موجود نہیں تھا. حضور کے اپنی حیات کے دوران قرآن مرتب نہیں ہوا تھا.
مرتب تھا، سینوں کے اندر مرتب تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا گیا. 500 حافظ حفاظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں. پھر تشویش ہوئی کہ یہ تو اگر حافظ اس طریقے سے فوت ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. تب پھر اس کو کتابی شکل میں لائے. آپ کے پاس 8 پیپر پر چھپا ہوا قرآن، 1000 2,000 روپے کا نسخہ آپ لاتے ہیں اپنی بچی کو جہیز میں دینے کے لیے، اور اس بچی کی تربیت وہ نہیں ہوتی، وہ کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھے گی اس کو. اسے آپ نے پڑھایا ہی نہیں، اسے تو آپ نے کانوینٹ میں تعلیم دلوائی ہے. یہ ایک آرٹیکل آف ڈیکوریشن ہے جو رکھا رہے گا. اللہ اللہ خیر کرے. سونے کے تاج سے قرآن لکھ دیا، 40 من ان کا رکھا ہوا ہے. جا کے دیکھ لیجیے پنجاب اسمبلی کے باہر جو بڑا چوک ہے وہاں، اس کے اندر تہخانہ بنایا گیا، رکھا گیا. کیا حاصل ہے؟ یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. اب اس کے بعد عملی طور پر دیکھیے، صوفی جن سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ دین کی بہت بڑی خدمت کرنے والے ہوں گے، ان کا حال کیا ہے؟ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، می نسازد بقرآن محفلش. یہ صوفی جو ہے، انہوں نے جو گدڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو صوفی بنایا ہوا ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. نغمہ قوال کے اوپر جو ہے حال آ رہا ہے. آتش از شعر عراقی در دلش، عراقی کا، حافظ کا، جامی کا کوئی شعر سنیں گے حال میں آ جائے. لیکن در نوی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا ذکر نہیں. وائز دستان بنو افسانہ بند، اور وائز کو دیکھو جو بڑے بڑے ہاتھ پھیلا کے جو ہے تقریر کرتا ہے، افسانے اور کہانیاں بیان کرتا ہے. مانیے او پست و لفظ او بلند، اس کا الفاظ تو بہت اونچے ہوتے ہیں، بھاری بھرکم ہوتے ہیں، بہت اونچے اونچے، مانی بہت پست، کچھ بھی نہیں. از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں. ضعیف سے ضعیف حدیثوں سے سارا باز کہے گا، قرآن سے باز نہیں کہے گا. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. دیکھو یہ قرآن سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جو روگ ہے جس کو آپ تصوف کے ذریعے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہے اس کا علاج. لیکن نہیں، صوفی نے چھوڑا، وائس نے چھوڑا، ہم نے چھوڑا، قرآن کو ترک کیا ہے.